میں اپنی نوجوان نسل کے لیے سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ آپ پہلے ذہن میں یہ سوال رکھیں کہ ہر دور کا بادشاہ ہر دور کے امام کا قتل کیوں کرتا تھا؟ ہمیں ان تاریخی حقائق کی طرف بڑھنا ہے کہ آخر وجہ کیا تھی کہ جو اس دور کا حکمران ہوتا تھا وہ سب کو چھوڑ کے امام سے دشمنی کیوں کرتا تھا، امام کو قتل کیوں کرتا تھا، جبکہ اس سے پہلے جتنے حکمرانوں نے آئمہ کو قتل کیا وہ ان کا حشر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوتا، لیکن پھر بھی وہ امام کو قتل کرتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ یا تو امام اس سے حکومت کا مطالبہ کرتے تو پھر بنتا کہ وہ حکمرانی چاہتا تھا، امام بھی حکومت چاہتے تھے، لہذا حکومت کی وجہ سے لڑائی نہیں۔ جب امام حکومت چاہتے ہی نہیں تھے، کسی بھی دور کے امام نے حکومت کا مطالبہ ہی نہیں کیا، تو ہر دور کے حکمران نے ہر دور کے امام کا قتل کیوں کیا؟ آپ ادھر اپنے آئمہ کے اسم مبارک لکھ دیں، جب آپ قاتلوں میں جائیں گے تو ہر دور میں حکمران اس دور کے امام کا قاتل۔ یہ وجہ کیا تھی؟ اس وجہ کو میں پھیلاؤں گا تو پھیلاؤ اتنا طویل ہو جائے گا، مجھ سے سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ مجھے آپ کی سماعتوں پہ ناز ہے، آپ پہل علم ہیں، پہلی سطر پڑھنے لگا ہوں، اگر آپ توجہ کریں گے وضاحت کی ضرورت ہے تو کرو۔ حکمران امام کا قتل کیوں کرتا تھا؟ اس لیے کہ امام ہوتا ہے ہدایت کا چراغ، اگر یہ چراغ جلتا رہتا تو چہرے صاف دکھائی دیتے تھے۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے، جو مشکل بات میں بولا ہے مولا رضا کو یہ ہدایت کے چراغ تھے، جب یہ چراغ اللہ شریف جلتے تھے تو چہرے صاف دکھائی دیتے، اور چور کی شروع سے عادت ہے یہ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ چور چوری کرنے کے لیے آئے، اندھیرا ہو تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، دور سے کوئی ہلکی سی روشنی جلائے تو وہ جلانے والے کی طرف نہیں بڑھتا، وہ پہلے روشنی کو بجھاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے اگر یہ روشنی چل گئی میرا پہرا پہچانا جائے گا، پتہ چل جائے گا میں کون ہوں۔ اس لیے خدا نے ہدایت کے مسلسل چراغ جلائے، خدا نے پہلا ہدایت کا چراغ جلایا، امت نے بجھایا، خدا نے دوسرا جلایا، امت نے بجھایا، خدا نے تیسرا جلایا، امت نے بجھایا۔ 11 چراغ ہدایت کے خدا نے اس امت کے درمیان جلائے، اس نے بار بار بجھائے۔ خدا نے کہا تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں اپنی ہدایت کا چراغ تمہارے درمیان رکھ لوں۔ خدا نے 12واں چراغ ہدایت اٹھا کے اپنے فروز کے اندر روشن کر دیا۔ اب وہاں تک جا نہیں سکتے تھے، تلوار چلا نہیں سکتے تھے، زہر دے نہیں سکتے تھے، اب زمین میں بیٹھ کے پھونکنا شروع کر دیا، ہے ہی نہیں، اس لیے آنا ہی نہیں ہے، یہ ہوتا ہی۔ اب جب بارنے کو زہر نہیں دے سکتے تو اب زمین پہ بیٹھ کے کریں ہیں تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب 36 ملکوں کی فوج اکٹھی کر، چاہے ساری دنیا کی فوج اکٹھی کر، یہ 12ویں کا ظہور روکنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس لیے تو میر مونس نے کہا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا پوچھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ بادشاہوں کو پتا تھا کہ اگر یہ چراغ جلتے رہے ہمارے کردار نظر آئیں گے، لہٰذا انہیں بجھا دو تاکہ زمانے میں صرف اندھیرا رہے۔ جب ان کے چراغ جل جاتے تھے تو پھر لوگ ان کا کردار دیکھ کے بادشاہ سے پوچھتے تھے کہ اگر یہ موجود ہیں تو تخت پہ کیوں بیٹھا ہے؟ لہٰذا وہ امامت کے کردار کو زمانے کی نظروں سے اوجھل کرنا چاہتے تھے۔ یہ جو امام کو قید کرتے تھے یہ جسم قید نہیں کرتے تھے۔ اب ملتان ہو، میں اہل زبان میں بیٹھا ہوں اور پھر جملے کا قتل ہو جائے، یہ امام قید نہیں کرتے تھے، یہ کردار محمد کو لوگوں کی نظروں سے چھڑاتے تھے۔
کردار محمد کو لوگوں کی نظروں سے چھپاتے تھے، لیکن ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ سورج بادلوں میں چھپ بھی جائے فیض تو پھر بھی پہنچا دیتا ہے۔ امامت قید خانے میں تھی، برابر فیض پہنچا، لیکن اب ظاہری طور پہ چہ جائے کہ امام منبر میں بیٹھ کے خطبے جاری کرے اور پھر قید خانے میں امام مسائل کے حل بتائیں۔ یعنی کہ امام رضا کا دور جو تھا، اس دور میں دنیا امام سے اتنی دور ہو چکی تھی کہ اب وہ چاہتے تھے کہ کوئی امام آئے، ہم اس سے علم لیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام رضا جب نیشا پور پہنچتے تو 2000 کے قریب محدث ہاتھوں میں کاغذ قلم لے کے کھڑے اور امام کی سواری کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، سانس پھولے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں کاغذ ایک پہ قلم، اور کہہ رہے رضا کچھ لکھوا۔ جو ہاتھ اٹھا ہے میں اسے منبر سے داد دینے میں مجبور ہو گیا۔ سلام ہے اس قوم کے ہاتھ سے، وہ اس قوم کی معرفت ہو۔ امام رضا کے پیچھے دوڑ رہے تھے، لکھوا لکھوا لکھوا۔ میرا مولا رضا تو جنگ جیت گیا، نانے نے ایک کاغذ قلم مانگا تھا، انہوں نے انکار کیا تھا۔ آج 2000 کاغذ قلم پیچھے لکھوا۔ علی بن موسیٰ رضا کچھ لکھوائیے۔ اب امام سواری کو روک نہیں رہے، امام چاہتے ہیں کہ شدت بڑھے۔ کیا کہنے میرے مالک، فصیح و بلیغ 2 سطریں کہہ دی، طویل خطبہ جاری نہیں کیا، پورا دین بند کر دیا ایک سطر میں۔ میں سطر پڑھنے لگا اور میں سطر پڑھنے سے پہلے مشہد کے والی سے مدد مانگتا ہوں، میرا مالک میری مدد فرمانا، جیسے آپ نے عطا کی تھی ویسے یہ سطر آپ کے ان نوکروں کے دلوں تک میں پہنچا سکوں، ایسے سطر جائے کہ آپ کی سماعتوں سے گزرتی ہوئی آپ کے قلوب میں جا کر رک جائے۔ امام پہنچے اور انہوں نے کہا کچھ کہیے۔ امام نے ایک حدیث کہی، اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث سے سلسلۃ الذہب، سونے والی حدیث، ایسی بہترین حدیث جس کی ایک بھی کڑی غیر معصوم نہیں۔ جو علماء کے قریب بیٹھتے ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جب ہم کتابوں سے کوئی حدیث نقل کرتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں یہ کس نے نقل کی ہے، اس محدث کو دیکھا جائے، اس نے کس سے لی، اس نے کس سے لی، اس نے کس سے لی۔ 6 محدث مستند ہوں، 7واں مشکوک آ جائے، پوری حدیث مشکوک ہو جاتی کہ یہ 6 محدث ٹھیک ہیں لیکن یہ جو پیچھے 7واں ہے نا یہ مشکوک ہے، حدیث مشکوک ہو۔ اس لیے علماء کرام نے حدیث کی مختلف کیٹیگریز رکھی ہیں، یہ مرفوع ہے، یہ مرسل ہے، یہ مستند ہے، یہ موثق ہے۔ علم الرجال میں انہیں پرکھا جاتا ہے کہ کس حدیث کو کس کیٹیگری میں رکھنا ہے۔ اب امام نے حدیث کا سلسلہ پڑھا، ذرا سلسلہ سماعت کیجیے۔ پہلے کوئی حدیث پڑھی جاتی تو وہ کہے گا میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں صحابی سے سنا، اس نے فلاں صحابی سنا۔ امام حدیث پڑھے، امام نے کہا سنو، میں نے سنا ہے اپنے باقوس کے قاسم سے، میرے باقوس کے قاسم نے سنا ہے محمد الباقر سے، جعفر صادق سے، انہوں نے سنا ہے محمد باقر سے، انہوں نے سنا ہے علی زین العابدین سے، انہوں نے سنا ہے حسین بن علی سے، حسین نے سنا ہے حسن بن علی سے، حسن نے سنا ہے علی المرتضیٰ سے، علی مرتضیٰ نے سنا ہے محمد المصطفیٰ سے، محمد نے سنا ہے خدا سے۔ تیرے سلسلے کے صدقے، تیری سند کے صدقے، ایسی بہترین سند، ایسی مستند سند خدا سے لے کے خود تک متصل کی۔ لے جی، سند بڑی معتبر تھی، محدث تک پہ سند بڑی اچھی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ امام سواری سے اٹھے، چہرے سے نقاب ہٹایا، 2000 محدثین کی طرف سے کہا سنو، لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ ایک
قلعہ ہے. حدیث سنیے گا سر، 2 سطروں کی حدیث ہے. اس لمحے تک جو میں آخری مشہد میں مالک کے سلام کے لیے گیا ہوں، مالک کے پیش ہو کے آیا ہوں، میں اس لمحے تک 4,500 کتاب اس حدیث کی شرح میں لکھی جا چکی ہے. ابھی ریسرچ جاری ہے، ابھی شرح کی جا رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ شرح ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ شرح. امام نے کیا؟ امام نے کہا لا الہ ایک قلعہ ہے، فمن داخل حصن، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا. پہلے حدیث سن لیجئے گا پھر میں اس کے اسرار پڑھوں. امن من عذاب، وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا. یہ کہہ کے امام سواری پہ بیٹھ کے سواری آگے بڑھی. لوگوں نے کہا کیسے داخل ہو گئے؟ امام پھر اٹھے، نقاب اٹھایا. بے شروطہا، کچھ شرطیں ہیں. میں نے کہا کون سی؟ زہد، تقویٰ، عبادت، اعمال، نماز. فرمایا نہیں، وَأَنَا مِن شَرُوطِهَا، ان شرطوں میں سے ایک شرط. سلیس زبان میں بڑی سادہ طریقے سے بات کروں. امام نے فرمایا لا الہ ایک قلعہ ہے. نہیں جی اب حدیث کی شرح سنی. امام نے یہ نہیں کہا لا الہ ایک گھر ہے. امام نے یہ نہیں کہا لا الہ ایک مکان ہے، لا الہ ایک عمارت ہے، لا الہ ایک مینار ہے، لا الہ ایک غار ہے. نہیں، ایک قلعہ ہے. مالک سر دے، راز دے. آپ نے قلعہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ مکان کا دروازہ ہر کوئی جانتا ہے، قلعے کا دروازہ ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا. یہی وجہ ہے کہ لوگ قلعے میں داخل ہونے کا رستہ ڈھونڈنے کے لیے اس کے گرد چکر کاٹتے ہیں. چکر کاٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک انہیں دروازہ نظر نہیں آیا. امام میں لا الہ ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو. یہ نہیں کہا دین ایک قلعہ ہے. جو صاحب خان بیٹھے مسلمان، امام نے یہ نہیں کہا اسلام ایک قلعہ ہے، مذہب ایک قلعہ. سمجھ نہیں، لا الہ ایک قلعہ ہے. اب امام دین مذہب سے آگے جا رہے ہیں. امام پھر مذہب کی بات ہی نہیں، آؤ تمہیں اللہ سے ملواؤں. امام کا لا الہ ایک قلعہ ہے. جس نے توحید کو پا لیا وہ عذاب سے بچ گیا. لیکن توحید کو پانے کی کچھ شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط عام ہے. ملتان کی سرزمین پہ محنت کی ہے، جملے کا قدر نہ کرنا. مدتوں پہلے میرا آتما بادشاہ نیشاپور میں کھڑا ہو کے کہہ کے گیا ہے کہ ہم لا الہ کی شرطیں ہیں. میری گزارش ہے شیعہ مولویوں سے، تم علی کو کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ واجب ہے، مستحب ہے، مبطل ہے. امام رضا کہہ رہے ہم اللہ کی شرط ہے. بسم اللہ. مولا حسین زدہ. امام فرما رہے ہیں ہم اللہ کی شرط ہیں. تم کہہ رہے ہو یہ واجب ہے. واجب، مستحب، مبطل، اشکال، یہ فقہ کے لفظ ہیں. امام فرماتے ہیں ہم توحید کی شرط ہے. اللہ نے مخلوق سے یہ شرط رکھی ہوئی ہے. بات تو واضح کر دیتا ہوں. مجھے علمدار جی کہیں گے آپ نے حویلی مرید سے پڑھنا. میں نے کہا جی شرط ہے 6 بجے پڑھائیں. انہوں نے شرط کو قبول کر لیا. اب ان پہ بھی واجب ہے 6 بجے پڑھائیں. مجھ پہ بھی واجب ہے کہ میں 6 بجے پہنچوں. شرط نہ رکھتا تو شاید 4 بجے آ کے
پڑھ لیتا. شرط رکھی تھی 6 بجے پڑھوں گا, ان کی بھی شرط ہی 6 بجے پڑھاؤں گا. امام نے فرمایا اللہ نے شرط رکھی ہے, ہم آل محمد کو مخلوق نے قبول کی ہے, تو خدا نے تمہیں نفس اور زندگی دی ہے. اب آل محمد کو یہ سوچ کے نہ ماننا کہ ہم نے احسان کیا ہے, تم نے اللہ کی شرط کو پورا کیا. اللہ کی شرط امام نے فرمایا اللہ سے ملنا ہے, اللہ سے اس قلعے میں داخل ہونا ہے, پہلے ہم سے ملو. ہمارے بغیر تم اس قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ دروازہ کہاں ہے, تمہیں خبر ہی نہیں کہ توحید کو ملنا کیسے. تمہیں اللہ کی صفتوں کا پتہ ہے, ذات کا نہیں پتہ. تمہیں کیا پتا کہ اللہ کہاں ہے, تمہیں کیا پتا کہ اللہ کیسا ہے, تمہیں کیا پتا کہ اللہ کہاں ہوتا ہے. اس سے ملنا ہے شرط. ہمارے بغیر وہ کسی سے ملے گا نہیں. نماز ہے اللہ سے ملنے کا نام. غلط ہو تو میرا گریبان پکڑ کے مجھے ممبر سے اتارو. میں نے کسی مولوی کی روایت نہیں پڑھی, میں نے معصوم کا فرمان پڑھا ہے. مولا فرماتے ہیں ہم اللہ سے ملنے کی شرط ہے. بندہ 2 رکعت پڑھے یا 4 رکعت پڑھے, یہ پڑھتا ہے اللہ سے ملنے کے لیے اور نیت کرتا ہے قربت اللہ, میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں. جب درمیان میں شرط ہی نہ ہو پھر نماز کیسی اور نماز ہی کیسی. نماز تو تمہارے نفس کی پاکیزگی کا نام. اہل عرفان بیٹھے نماز پڑھی تھی اپنے نفوس کو پاک کرنے کے لیے. یہ کوہنیوں تک ہاتھ کیوں دھوئے, یہ 3 بار کلی کیوں کی, یہ ناک میں پانی کیوں ڈالا, یہ چہرہ کیوں دھویا, یہ سر پہ, یہ سب کیا ہے؟ پڑھنا تو تمہارے نفس میں ہے. کہتے جی وہ اصل میں مجبوری ہے, یہ نماز کی شرطیں ہیں. تجھے کلی والی شرط یاد ہے, علی والی شرط یاد ہے. رسول اللہ شرط ہے, ہم بھی محمد رسول اللہ تک رخصت ہے. فرمایا انا میں بھی شرط ہوں. تم نے 12 میں سے 1 کو بھی چھوڑا, شرط کو نہیں پورا کیا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے یہ شرط رکھی ہے مخلوق پہ. امام نے کیسا بہترین سلسلہ پڑھا. امام نے فرمایا پہلے امام نے شجرہ سلسلے کا پڑھا تاکہ کل کوئی مولوی مشکوک ہے کہ نہ ٹھکرا دے. ورنہ امام کا حدیث دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کسی نوکر سے کہہ, نوکر آ کے حدیث مروی کر دیتا, وہ جا کے کہہ دیتا میں نے امام سے سنا. بندے کہتے امام ٹھیک ہے لیکن جس نوکر نے کہی ہے یہ تو غیر معصوم ہے نا. امام نے حدیث کا سلسلہ پڑھا, کوئی بھی غیر معصوم ڈالا ہی نہیں. کوئی مولوی حدیث مشکوک کہہ کے ٹھکرائے. امام نے فرمایا ہم شرط ہیں,
جیسے تم نے وضو نماز کی شرط ہے، نیت نماز کی شرط ہے، قبلہ رخ ہونا نماز کی شرط ہے، ورنہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے تم جدھر بھی دیکھو گے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، مشرق بھی میری ہے مغرب بھی میری ہے، تو میرے مالک قبلہ کے علاوہ منہ کر کے نماز پڑھے تو ادھر نہیں، فرمایا نہیں میری شرط ہے۔ حد ہو گئی ہے، بستر سے اٹھا تو وضو کر کے شرط پوری گئی، مصلی بچھایا بچھا کے شرط پوری کی گئی، قبلہ رخ ہوا رخ ہو کے شرط پوری کی گئی، قیام میں کھڑا ہوا کھڑا ہو کے شرط پوری کی گئی، باقی ساری شرطیں پوری کر لی، علی چھوڑ دیا۔ مسجدوں میں ایک حدیث لکھی ہوتی ہے الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کی شرط ہے۔ آل محمد سے محبت اور ان کی ولایت اللہ کی شرط ہے، شرط کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوگی۔ امام نے اتنی بہترین حدیث کہہ دی کہ جو لوگ علی سے دشمنی کر رہے تھے، امام نے درمیان میں کھڑے ہو کے کہہ دیا ہم شرط ہیں۔ اب ایک حدیث میں نے آپ تک پہنچائی، اب ایک کردار امامت کو واضح کرو، کردار سے کیسے منوایا۔ اب یہ وہ موقع تھا کہ محدث کھڑے تھے، یہاں علم چاہیے تھا، یہاں مورخ کھڑے تھے، یہاں تاریخ نویس آیا تھا، یہاں امام نے علم سے اپنی ولایت کو منوایا۔ 202 ہجری ہے، مامون رشید امام کی ولی عہدی کے بعد ایک عالی شان دعوت کا اہتمام کرتا ہے جس میں وہ تمام شہروں کے مخصوص گورنروں کو بلاتا ہے، امراء کو بلاتا ہے، سرداروں کو بلاتا ہے، 100 کرسی ادھر لگاتا ہے، 100 کرسی ادھر لگاتا ہے، ایک کرسی سامنے لگاتا ہے، ایک ادھر لگاتا ہے، اور امراء کو اور گورنرز کو ان کرسیوں پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ کرسی صدارت امام رضا کو دی جاتی ہے، سامنے والی کرسی میں مامون رشید بیٹھ جاتا ہے۔ چاہتا یہ ہے کہ تمام ملکوں کے گورنر آئیں، امام کے ساتھ کھانا کھائیں، اپنے اپنے شہروں میں جا کے اپنے اپنے علاقوں میں جا کے یہ کہیں کہ مامون رشید تو بڑی محبت کرتا ہے، ویسے ہم نے دیکھا ہے، ہم تو کھانا کھا کے امام رضا کے ساتھ۔ جب گورنرز کو بلا دیا گیا اور انہیں بٹھا دیا گیا، امیر گورنر بیٹھ گئے، ہر ایک کے پیچھے ایک کالا حبشی غلام انہیں ہوا دینے کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ اب ذہن میں نقشہ بنائیں، کردار امامت پڑھنے لگا ہوں، 100 گورنرز ادھر، 100 گورنرز ادھر، ادھر بھی ان کے پیچھے کالے حبشی غلام، ادھر بھی کالے حبشی غلام، مامون رشید ادھر بیٹھا ہے، امام سامنے بیٹھے، کھانا لگ گیا، امراء بیٹھے ہوئے ہیں، غلام پنکھے سے ہوا دے رہے ہیں۔ اب مہمانوں کو انتظار ہے کہ مامون شروع کرے تو ہم شروع کریں، مامون کو انتظار ہے کہ مولا رضا شروع کرے تو میں شروع کروں۔ کافی دیر رک گئے، توقف کے بعد مامون رشید نے امام رضا سے کہا شروع کریں۔ امام نے کہا کیا؟ مہمان آئے ہیں، کھانا شروع کریں۔ امام نے حبشی غلاموں کی طرف دیکھا، یہ نہیں کھائیں گے؟ اگلی سطر پڑھوں گا، ملتان میں آنے والی مجلس تک ٹھنڈک رہے گی تمہارے سینے میں۔ مامون رشید فوراً اپنی سب کی شرمندگی کے دیکھے امام کے قریب چھڑا کر کہا مولا وہ غلام ہے۔ امام اونچی بات میں کہتے تو آزاد ہے؟ بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو، اسے کہتے ہیں امام، مولا یہ غلام ہے، تو کسی کا غلام نہیں۔
کہنا تھا مامون نے سر جھکا لیا. تو پھر کیا کریں؟ مہمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں. امام کے چہرے کے تیور بدل. جب تک یہ نہیں کھائیں گے ہم نہیں کھائیں گے. ایک ایک امیر کے ساتھ ایک ایک کالے غلام کی کرسی لگائے گا. ایک ایک گورے کے ساتھ جب ایک ایک کالا بیٹھ گیا تو مامون کہنے لگا اب آپ خوش ہیں؟ امام نے فرمایا بھول گئے تھا میرے نانے کا خطبہ، گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ، عربی کو عجمی پہ، عجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. کہنے لگا یہ خطبہ کب دیا تھا؟ امام کو موقع مل گیا. فرمایا جب میرے دادے کی ولایت کا ولایت کا اعلان کیا تھا. اسی خطبے میں تو یہ کہا تھا. بس کھانا شروع ہو گیا، کالے کھاتے رہے، گورے لباس سنبھالتے رہے. کھانا ختم ہوا، مہمان مامون سے ناراض ہو کے اٹھ کے جانے لگے. ایسے کی جاتی ہے دعوت؟ توہین کی ہے تو نے ہماری. پہلو میں غلام بٹھا کے کھانا کھلایا ہے. ہم تو سمجھے تھے کہ تیری سلطنت ہے، ہم تو سمجھے تھے تیری خلافت ہے. جب ایک ایک مامون کو تانا دے کے واپس جانے لگا، مامون شرمندہ تھا. یا کالے 100 کے 100 غلام اٹھے امام کے قدموں پہ آ کے ایک ایک امام کے ہاتھوں کو چومتا تھا اور چوم کے کہا اشہد ان علی ولی، اشہد ان علی ولی. میرا زامنے ہر حرم میں بشارت ہے، رضا کی حرم میں ضمانت ہے. زامن زائرین زامن آہو مطمئن ہو کے زائر مشہد میں جا کے آرام کرتا. مشہد میں سو جاتے ہیں تھکے مسافر، اس لیے کہ میرا مولا رضا جاگ رہا. زامن آہو. لاہور کی میں نے ایک تقریر میں جملہ یہ بدلا تھا، یہ صرف زامن آہو ہی نہیں، یہ زامن ہو بھی ہے. قل هو اللہ. آہو بڑا مشہور واقعہ. شکاری نے ہرنی کو پکڑ لیا، روتا ہوا بچہ امام کی بارگاہ میں، مولا سفارش. امام نے شکاری کو بلا کے کہا اسے تھوڑی دیر چھوڑ، اپنے بچے کو دودھ پلا کے واپس آئے. شکاری نے امام کی طرف دیکھا، دیکھ کے لگا اگر یہ کہتے تھے چھوڑ دے سمجھ آتا تھا، تھوڑی دیر چھوڑ. اگر آپ کہتے تھے اسے آزاد کر بات سمجھ میں آتی تھی، تھوڑی دیر کے لیے کر، یہ کیسا؟ یہ جائے گی تو واپس کیسے آئے گی؟ فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں. یہ واپس اس نے ہاتھوں سے ہرنی کو چھوڑا، بچے کے قریب گئے، کہتی جلدی دودھ پی، میری رضا نے ضمانت دی. ہرنی شکاری کے واپس آئی. شکاری نے دونوں ہاتھ امام کے قدموں پہ رکھے. امام نے فرمایا اب کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا وہ آزاد ہے، میں غلام ہو گیا.